الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام نے ان کو بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر انہوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم انور پر 121 تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے، انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا۔ اسی اثناء میں ایک تیر سینے پر لگا، اس کی نوک دل پر پیوست ہو گئی، آپ پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ فرمایا بدبختو، تم نے اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہیں کیا، تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا لحاظ اور پاس نہ کیا۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے، نبی پاک کی تکلیف اور اذیت کو آپ دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ شہید جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کے جسم پر زخم لگتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے، جنت پر حجاب ہو کر بے نقاب ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، وہ جنت کے حسین اور دل فریب مناظر کو دیکھتا ہے، حالانکہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ شہید کی نگاہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں جب وہ جنت کو دیکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کربلا میں موجود تھے۔ مشکوٰۃ شریف امام علی مقام کی شہادت کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکہ میں خواب دیکھا اور حضرت ام سلمہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہا نے مدینے میں خواب دیکھا۔ دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی خواب دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ حادثہ ہوا اور ہاتھ میں بوتل ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوتل میں خون کیسا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا، میں کربلا سے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کو خواب میں نبی کریم آ جائیں وہ نبی کریم ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا، جس کی نگاہوں سے پردے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ جنت الفردوس کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ اپنی والدہ فاطمہ الزہرا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا اے بدبختو، تم نے اپنے نبی کی تکلیف کا بھی احساس نہیں کیا، تم نے اپنی نبی کی اذیت کا بھی خیال نہیں کیا۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے، نبی پاک تکلیف اور اذیت ہو رہی تھی، حسین دیکھ رہے تھے، ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا، بالکل قریب آ گئے، آپ کے جسم میں نیزے پیوست کر کے آپ کو سواری سے نیچے گرانے لگے۔ یہ وہی شہزادہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں یہ پشت پر چڑھ گیا تھا تو اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو میری پشت سے گر پڑے گا، اس کو کوئی چوٹ آ جائے گی، جس کا پشت سے گرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ ظالموں نے زخموں سے چور چور کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، مگر قربان جائیں اس گرنے والے کے، وہ خود تو گر گیا، گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا گیا، اپنے خون سے اسلام کو تازگی و شگفتگی بخش گیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ امام علی مقام زمین پر آ گئے، شمر لین
دوڑ کر سینے پر چڑھ گیا۔ یہ کوڑی تھا، اس کے جسم پر کوڑ کے داغ تھے۔ فرمایا تو ہی میرا قاتل تھا، میرے نانا جان نے سچ فرمایا تھا، ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت میں منہ مارتا ہے۔ امام علی مقام نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کرنا، پہلے مجھے اللہ کی حضور سجدہ کر لینے دے، نماز پڑھ لینے دے۔